اوپر والی بات ہے نا، صحابہ کرام سے کوئی کرامت، تو کرامت جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح کی تو کوئی کرامت ثابت نہیں ہے، کرامت جس کو آپ کہتے ہیں اس طرح کی تو کوئی کرامت ثابت نہیں ہے، جس کو ہم کرامت سمجھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کوئی دعا کی اور قبول ہو گئی، تو اس پہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے ہمارے ان بزرگوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، اس لیے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے یہ مقام ہمارے بزرگوں کو عطا کیا ہے اور ان کا موہب ہمیں بنایا ہے۔ اور چلیے کہیں گا بھائی ہم تفسیر الکبیر کو نہیں مانتے، چلیے بخاری کے بغیر تو تجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اب آئیے صحیح بخاری کی ایک روایت سن لیجیے، اس میں بھی کرامت کا ذکر آتا ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح البخاری کتاب المناقب الانصار حدیث نمبر 3805، اور پھر بہت سارے علماء نے لکھا، یہ لکھتے ہیں کہ 2 صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کسی کام کی غرض سے رات میں حضور سے ملنے آئے۔ ایک صحابی کا نام تھا حضرت عباد بن بشر، اور دوسرے صحابی تھے حضرت عسیر بن حضیر۔ دونوں حضور سے گفتگو کرتے رہے، رات بہت ہو گئی۔ سرکار نے کہا اب تم اپنے اپنے گھر کی طرف جاؤ۔ اب رات بہت تھی، اندھیرا تھا، دونوں صحابی نکلتے ہیں تو حضرت عباد بن بشر کی لاٹھی آپ ہی آپ روشن ہو گئی، اور اتنی تیز روشنی ہو گئی کہ پورا راستہ نظر آنے لگا، ان کی لاٹھی روشن ہو گئی۔ یہ کس کی کرامت تھی؟ حضرت عباد بن بشر کی۔ اب دونوں اس روشنی میں دونوں صحابی چل رہے ہیں، اور راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک ایسا مقام آیا کہ دونوں کے راستے جدا تھے۔ حضرت عباد کا گھر اس طرف تھا اور حضرت اسید بن حضیر کا گھر اس طرف تھا، تو حضرت اسید بن حضیر نے کیا کیا؟ اپنی لاٹھی ان کی لاٹھی سے ماری، ان کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی، اب یہ اس روشنی میں اس طرف چل پڑی۔ یہ بخاری کے اندر ہے۔ بتائیے یہ عقل میں آتی ہے یہ بات؟ تو جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ بھی کرامت تو باب سے ہی ثابت ہے اور حدیث میں ہے، تو اس اندھے کو یہ کیا حدیث نظر نہیں آتی؟